إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ احباب ذوقار، آج کا ہمارا درس تکبر کے اسباب کے بارے میں ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب علم ہے کہ جب انسان کے پاس علم آ جائے تو کثرت علم کی وجہ سے بھی انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان شیطان کے انجام کے بارے میں غور و فکر کرے کہ شیطان کو بھی بہت علم تھا لیکن اس نے تکبر کیا، اور تکبر کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم سے بہتر قرار دیا، تو اسے نتیجے میں بدلے میں دنیا و آخرت کی رسوائی ملی۔ تو کہیں تکبر کی وجہ سے بھی مجھے دنیا و آخرت میں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو جب انسان یہ خیال کرے گا تو اس طرح وہ تکبر سے بچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا سبب عبادت و ریاضت بھی ہے کہ جب انسان کثرت سے عبادت کرتا ہے اور کثرت سے نوافل پڑھتا ہے تو انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید میں دوسروں سے بہتر ہوں اور دوسرے مجھ سے کم تر ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ خیال کرے کہ میں جتنی بھی عبادت و ریاضت کرتا ہوں یا جتنے بھی نوافل پڑھتا ہوں تو اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اس کا کرم ہے کہ جس کی وجہ سے میں اتنے نوافل پڑھتا ہوں یا عبادت کرتا ہوں۔ اور پھر یہ خیال کرے کہ عبادت وہی قابل قبول ہوتی ہے کہ جس کی نیت صحیح ہو۔ جس کی نیت صحیح نہ ہو تو وہ عبادت ہی قابل قبول نہیں۔ تو لہذا مجھے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ نیت کر کے عبادت کرنی چاہیے تاکہ آخرت میں مجھے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ملے۔ تو اس طرح بھی انسان تکبر سے بچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا تیسرا سبب یہ ہے کہ جب انسان کے پاس مال و دولت ہو یا اسی طرح کوئی گاڑی وغیرہ ہو تو اس وجہ سے بھی انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ خیال کرے کہ یہ جتنا بھی مال و دولت ہے یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، آخر ایک دن ایسا آنا ہے کہ میں یہ تمام چیزیں یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ چلا جاؤں گا۔ تو لہٰذا اس مال و دولت کی وجہ سے، ان دھوکہ دینے والی چیزوں اور فانی چیزوں کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب انسان یہ خیال کرے گا تو اس طرح بھی وہ تکبر سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔